آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک شخص نے شراب پی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو مارو۔ تو کسی نے اس کو تھپڑ مارا، کسی نے لاٹھی سے مارا، کسی نے کھجور کی شاخ سے مارا، اس کو برا بھلا کہا، پھر لوگ اس کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بد دعا نہ کرو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکی، اس کو معاف نہیں کیا، لیکن اس وقت کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ زیادہ شراب کی طرف مائل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جو شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے اس کی سزائے 80 کوڑے۔ تو شرابی کے لیے بھی 80 کوڑے مقرر ہونے چاہیے، کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے تو وہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے اور لوگوں پر بہتان بھی لگاتا ہے، تو لہٰذا شرابی کے لیے بھی 80 کوڑے مقرر کر دیے جائے۔ تو اس وقت سے آج تک شرعی سزا شرابی کے لیے 80 کوڑے ہے، اور اگر یہ نافذ کر دی جائے، کسی 3-4 لوگوں کو اگر اس طرح سزا دی جائے تو باقی لوگ خود بخود دیکھ کر باز آ جائیں گے۔ لیکن دن بہ دن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تو جواب دہ ہونا ہے۔ اور اصل جرائم سے روکنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے شراب کے مٹکے گلیوں میں بہا دیے تھے۔ ایسے گلیوں میں شراب بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اگر آج بھی ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دیں تو چاہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ہمیں سزا کا ڈر ہو یا نہ ہو، ایسی چیزوں کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرماتے ہیں۔ اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا داء لیست بدوائی، کہ یہ بیماری ہے، یہ دوائی نہیں ہے، یہ تو کئی بیماریوں کی جڑ ہے، کئی بیماریاں پیدا کرنے والی ہے، اس سے کیسے دوائی حاصل کرتے ہو آپ؟ جس کو شریعت نے گندگی کہہ دیا، من عمل الشیطان کہہ دیا، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، تو وہ چیز کیسے دوائی بن سکتی ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے کہ میں دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو اس کو کسی صورت بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے دوائی کے طور پر ہو، بغیر دوائی کے ہو، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک قطرہ بھی ہے تو وہ بھی شراب کا پینا حرام ہے۔ اور تمام نشاور چیزوں کا یہی حکم ہے، جن چیزوں کے اندر نشہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر